کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. تو لوگ اکثر آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے بہت ہی ٹیڑھے میڑھے سوالات کیا کرتے تھے. روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر حضرت علی سے پوچھتا ہے کہ اے علی، انسان بالغ ہوتا ہے وہ تو ہم کو پتا ہے، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ حالانکہ دین سے نہ اس کا تعلق نہ کچھ، لیکن سوال کیا جا رہا ہے اس ہستی سے جس کے تعلق سے رسول نے فرمایا کہ وہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی نے مسکرایا اور مسکرا کر جواب دیا کہ جب کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے لگے تو سمجھو کہ وہ بالغ ہو گیا. تو یہ حکایت آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض جو مسلک والے ہیں، جو اپنے آپ کو مفتیان کرام کہتے ہیں، ان کے بھی علم کی بالغ ہونے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مہدویت پر کفر کا فتویٰ لگا دو تو سمجھتے ہیں کہ آج ہم بالغ ہو گئے. اور یہ کفر کے فتووں سے ہم کبھی ڈرنے والے نہیں. اگر رسول کی بات ماننا کفر ہے تو ہم کو وہ کفر پسند ہے، اگر مہدی کی بات ماننا کفر ہے تو وہ ہم کو کفر پسند ہے، اگر خدا کی بات وہ بات کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، اگر اس پر چلنا کفر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کفر ہم کو پسند ہے جو ہم کو خدا سے اور خدا کے رسول سے قریب کرنے والا ہے. تمہارا ایمان تم کو خدا سے دور کرنے والا ہے، اور جس چیز کو تم کفر کہتے ہو وہ کفر تو ہم کو خدا سے قریب کرنے والا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے کفر کے فتوے تو ایسے ہیں کہ چند پیسوں کے عوض میں تھوڑے تھوڑے دیر میں بدلنے والے فتوے ہوا کرتے ہیں. وہ افراد جو ہم کو کفر کے فتوے دیتے ہیں، اور آپ تمام حضرات بھی اس مرحلے سے گزرے ہوں گے، اکثر لوگ آتے ہیں اور آ کر آپ کی دکانوں کے پاس، مارکیٹ کے پاس چندہ مانگتے رہتے ہیں کہ چندہ، ہماری مسجد کو چندہ چاہیے، یا پھر آ کر آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے مسجد میں نماز پڑھ لیجئے. اس وقت ان کی زبان سے بہت ہی میٹھے الفاظ نکلتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، میرا اللہ اور آپ کا اللہ ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، میرا بھی رسول وہی ہے، آپ کا رسول بھی وہی ہے، کتاب بھی قرآن ہماری وہی ہے جو قرآن آپ کی ہے. تو آپ کو پلٹ کر کہنا چاہیے کہ کفر کا فتویٰ دیتے وقت آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آتی کہ میرا اللہ تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا رسول میرا رسول ایک ہے، تمہاری کتاب اور میری کتاب ایک ہے. کیا آپ کو کفر کے فتوے دیتے وقت یہ تمام باتیں یاد نہیں آتی؟ صرف چندہ مانگنے کے وقت یہ ایک ایک کی بات یاد آتی ہے؟ یا پھر ہمارے لوگوں کو مسجد کو وہ نماز کے لیے بلانا ہوتا ہے تو وہ ایک ایک کی بات یاد آ جاتی ہے؟ اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ نہ میرا خدا ایک ہے نہ تمہارا خدا ایک ہے، میرا خدا الگ ہے، تمہارا خدا الگ ہے، میرا قرآن الگ ہے، تمہارا قرآن الگ ہے، میرا رسول الگ ہے اور تمہارا رسول الگ ہے. اگر وہ پوچھے کیوں ہمارا اللہ تمہارا اللہ الگ کیوں ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے میرا اللہ سچا ہے اور تمہارا اللہ وہ ہے جن کے تعلق سے تم لوگوں نے لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو میرا اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. تمہارا اللہ تو وہ ہے جو کبھی کبھار جھوٹ بھی بول سکتا ہے. تو آپ کو کہنا چاہیے کہ میرا اللہ آپ کا اللہ الگ ہے، رسول ایک ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے کہ میرا رسول آپ کے رسول ایک ہیں. آپ کو کہنا چاہیے میرا رسول افضل البشر ہے اور تم وہ رسول کو مانتے ہو جو تمہاری طرح کا رسول ہے. میں اس رسول کو نہیں مانتا جو میری طرح کا ہے، میں اس رسول کو مانتا ہوں جو سب سے پیغمبروں سے بھی افضل ہے، جس کو خدا نے اپنے محبوب کے نام سے یاد کیا. تو آپ کو کہنا چاہیے اگر کہے کہ آئیے نماز پڑھ لیے، ہمارا خدا آپ کا خدا ایک ہے تو کہو کہ الگ الگ ہے، رسول ایک ہے تو کہو کہ تمہارا رسول تو وہ ہے جو تمہاری طرح کا ہے، میرا رسول وہ ہے جس کے تعلق سے میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کو دیکھ لو تو خدا کو دیکھنے کی طلب ختم ہو جائے، رسول کو دیکھ لو تو خدا کو دیکھنے کی طلب ختم ہو جائے. میرا رسول وہ ہے. تو پھر یہ کہنا کہ میرا رسول تمہارا رسول ایک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آخر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری نماز میں بھی وہی قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ کی نماز میں بھی وہی قرآن پڑھا جاتا ہے. اس وقت بھی آپ کو کہنا چاہیے کہ میرا قرآن الگ ہے، آپ کا قرآن الگ ہے. مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ کہ ہم کو یہ نکتہ سمجھایا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا قرآن وہ ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. ان کے قرآن میں جا کر دیکھو ہم اقسام کے عیب ملیں گے. انہوں نے
بھی تسلیم کر لیا، کہا کہ چند آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، انہوں نے حرف زائد کو بھی تسلیم کر لیا، انہوں نے کہا کہ چند چیزیں ہیں جو بار بار تکرار کی بات بھی آتی رہتی ہیں، چند الفاظ چند آیتیں ایسی ہیں جن کی تکرار خدا تعالیٰ کرتا رہتا ہے، ان کے قرآن میں انہوں نے کئی قسم کے کمیوں کو، عیبوں کو تسلیم کیا، لیکن مہدی کا صدقہ کہ ہمارا قرآن وہ ہے جیسا خدا بے عیب ہے ہمارا قرآن بھی بے عیب ہے، اس میں کسی قسم کا عیب پایا نہیں جاتا۔ تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ آؤ ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، تم بھی وہی قرآن پڑھتے ہو، تو تم کو کہنا چاہیے ہم بے عیب قرآن پڑھتے ہیں، تم وہ قرآن پڑھتے ہو جس میں تم نے خود عیبوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو اسی لیے مہدویت کے تعلق سے کبھی آپ کو شرمندگی محسوس نہیں کرنا چاہیے، کبھی یہ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ مہدویت وہ مذہب ہے جس کے لیے جان بھی قربان کر دو تو کم ہے، تو اس کو مہدویت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو مہدویت ہمیشہ انسان کو لوگوں کے سامنے ہمت سے بات کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی اگر تصدیق کوئی نامرد بھی تصدیق کرتا ہے تو مرد بن جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی جب تم نے تصدیق کی ہے تو مہدی نے فرمایا کہ نامرد آ کر بندے کی تصدیق کرتا ہے تو مرد بن جاتا ہے۔ تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے جب تصدیق کی ہے ذرا مردانہ صفات تو پیدا کرو، اپنے عقائد کا لوگوں کے سامنے ذکر تو کرو، کبھی نیچی منڈی کرتے ہوئے یہ مت کہو کہ ہاں میں مہدوی ہوں، بلکہ ببانگ دہل اعلان کرو کہ الحمدللہ خدا کا مجھ پر فضل ہوا کہ میں مہدوی گھرانے میں پیدا ہوا اور خدا نے مجھے مہدوی بنایا ہے۔ تو اس کو مردانہ صفات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور لوگوں کی دنیا سے عادت ہی ہے کہ ہمیشہ مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ کو آگ میں جلانا تھا، ایک انسان ہے، اس کو آگ میں جلانے کے لیے کتنی آگ کی ضرورت ہوگی؟ تھوڑی سی ایک دو لکڑیوں سے بھی اگر آگ لگا دی جائے تو ایک انسان جل سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دور بٹھا کر کئی مہینوں تک سامنے آگ سلگائی جا رہی ہے۔ کیا ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنے مہینے آگ جلانے کی ضرورت ہے؟ حقیقت میں وہ باطل حق کو مروب کرنا چاہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ دکھا کر مروب کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو اس آگ میں تم کو جلایا جائے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی وہ پائے استقامت جب اس آگ میں قدم پڑتے ہیں تو وہ گلے گلزار بن جاتی ہے۔ تو یہ ہم کو صداقت کا یہ ہم کو اعجاز ملتا ہے، معجزہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ تم اگر سامنے سے مروب نہیں ہوتے، باطل کے سامنے اگر تم سر نہیں جھکاتے تو خدا تعالی ہمیشہ باطل پر تم کو کامیابی عطا کرے گا۔ امام حسین کس کی دشمنی تھی؟ یزید کو دشمنی تھی تو امام حسین سے تھی، لیکن امام حسین کے سامنے معصوم شیرخوار بچے کو شہید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یزید باطل کا طریقہ کار یہی رہتا ہے کہ کم سے کم امام حسین اس بچے کی ناش کو دیکھ کر، اپنے شیرخوار بچے کی لاش کو دیکھ کر ہی صحیح ان کے قدم اگر ڈگمگا گئے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن امام حسین نے کبھی مروب ہونا پسند نہیں کیا۔ تو اسی لیے اپنے دل اور دماغ سے یہ مروبیت کے جراثیم کو نکالو اور یہ سمجھو کہ ہم مہدوی ہیں اور ہم مہدویت پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے آپ کے سامنے بار بار جو ان کے فرامین کو پیش کیا جاتا ہے، ان کے اعمال کو جو پیش کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم کون ہو۔ پیغمبر جو آتے ہیں ہدایت دینے کے لیے، وہ کوئی ہدایت کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ سامان لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، بلکہ پہلے سے جو چیز تمہارے اندر تھی، جس پر دنیا چھا گئی تھی، وہ اس کو ہٹا کر تمہارے اندر اتنا شعور پیدا کرتے ہیں کہ تم حق کو حق سمجھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، دیکھا کہ دور جاہلیت ہے، تمام لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا آپ نے آسمان سے کوئی ایسی چیز لے کر آئے تھے کہ آپ نے لوگوں کو تقسیم کر دیا تو لوگ مسلمان ہونے لگ گئے؟ لوگوں کے دل میں پہلے سے ہی ہدایت ہوتی ہے، فقط اس پر سے جو دنیا کی گندگی ہے وہ ہٹانے کی ضرورت رہتی ہے۔ جب وہ چیز ہٹ جاتی ہے تو حق بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ مجالس وغیرہ رکھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے
کہ دلوں پر جو زنگ چڑھ جاتا ہے، دلوں پر دنیا کی جو یہ رنگینیوں کی بخلمونیوں کا جو رنگ آ جاتا ہے، ان کا جو اس رنگ کو ہٹانے کے لیے یہ مجالس رکھے جاتے ہیں۔ اب آپ جب تک مجلس میں رہتے ہیں تو آپ کے دل میں اتنا تو اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے حق بات کو سنا ہے، اب اس حق بات کو اپنی زندگی میں لانا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ مجالس رکھنے کا مقصد ہی آپ کے دلوں میں جو چیز ہے اس چیز کو اجاگر کرنا رہتا ہے۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عشق کی آگ ہر ایک کے پاس ہے، فقط ہانڈی بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے اندر جو عشق کی آگ ہے اس پر آپ نے جو دنیا کی ہانڈی چڑھا دی ہے، یہ مجالس کے ذریعے ان ہانڈیوں کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پر دین کی ہانڈی آ جائے، تو آپ کو صحیح معنی میں جو اس میں جو میوہ تیار ہوگا اسی کو دیدار خداوندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو عشق کی آگ ہم سب کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے اور آپ کے پاس بھی ہے، لیکن ہم نے اس عشق کی آگ کو کسی اور جگہ استعمال کیا ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پہلے کے بزرگان دین کے تعلق سے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ رات رات جا کر عبادت کیا کرتے تھے، تو سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ اتنی رات رات جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ابھی آپ نے مرشد قبلہ کی زبانی سنا کہ بعض لوگوں کے لیے، خاص بندوں کے لیے رات ہی آتی ہے خدا کی عبادت کے لیے، تو ہم سوچتے تھے کیا ان کو نیند نہیں آتی کہ دن میں بھی وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، رات میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب آج کے ماحول کو دیکھا کہ رات میں دن بھر کام کرنے کے باوجود نوجوان رات رات تک فون لے کر بیٹھا رہتا ہے، تو ذہن میں بات آ گئی کہ یہ عشق ہے جو انسان کو جگاتا رہتا ہے، کہ دن کی تھکن ہے پھر بھی نوجوان رات تک فون بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو جو فون سے عشق ہے وہ عشق اسے جگاتا رہتا ہے۔ تو بزرگان دین کو خدا سے عشق تھا، دن کی تھکن تھی پھر بھی وہ رات میں خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہر چیز ہمارے پاس عشق موجود ہے، لیکن ہم نے اس کا غلط استعمال کر لیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ مارکیٹ کو جانے والے ہیں برابر صبح 4 بجے چلے جاتے ہیں، کون ہے جو ان کو صبح 4 بجے اٹھاتا ہے؟ وہ جو مارکیٹ کی محبت ہے وہ ان کو صبح 4 بجے اٹھاتی ہے۔ تو وہی عشق کی آگ کو اگر صحیح جگہ پر لگائی جائے تو ان کے لیے دین کے کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو دنیا میں کوئی کام بغیر عشق کے نہیں ہوتا، چاہے وہ عشق پیسے کا ہو، چاہے وہ عشق اولاد کا ہو، چاہے وہ عشق بیوی کا ہو، چاہے وہ عشق ماں باپ کا ہو، ہر کام ہوتا ہے تو عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا عشق کی آگ ہر ایک کے پاس ہے، ہانڈی بدلنے کی دیر ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمارے دلوں میں جو عشق کی آگ ہے اس پر ہم کو دین کی ہانڈی چڑھانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، ہمارے دلوں کو بھی منور کیا اور ہمارے ذہنوں کو بھی بہراور کیا۔ یہ تھے افضل العلماء سید تحسین میاں آغا خود میری صاحب۔ اب ہمارے بیچ یہاں جلوہ افروز ہے کہ نجم الشعراء کہ جن کے کلام کو ہم نے بہت سے بار سنا ہے، آج ان کو ہو بہو سننے کے لیے یہاں جو لوگ مجلس بیتاب ہے کہ جن کے کلام میں شعرائے مقبول کی معراج معلوم ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی کلام یا نعت لکھنے بیٹھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلم خود چلتا ہے اور اشعار کی عطا ہوتی ہے۔ وہ شعراء جو مسلسل کئی سالوں سے اسی مسجد میں خدمت دے رہے ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، اور میں اب مولوی مولانا الحاج مشائخ سید طاہر نجمی میاں صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس مجلس میں اپنا تازہ کلام پیش کریں۔
نعت مہدی موعود علیہ السلام سنانے سے پہلے ایک خطا پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اسے لکھا ہے کہ موعود حق کی آج ولادت کی رات ہے، موعود حق کی آج ولادت کی رات ہے، اے مہدویو اپنی سعادت کی بات ہے۔ خیر البشر کی روح سے آئی صدا سنو، خیر البشر کی روح سے آئی صدا سنو، خوشیاں مناؤ جشن ولایت کی رات ہے۔ نعت مہدی موعود پیش کر رہا ہوں۔ حسن اسلام کی معراج بتائے مہدی، حسن اسلام کی، یہ جو نعت مہدی علیہ السلام میں اصلاح شدہ ہے، اصلاح ہو چکے ہے اس کی۔ حسن اسلام کی معراج بتائے مہدی، دعوت عشق خدا بزم میں لائے مہدی، غیر حق سے تو مصدق کو سروکار نہیں، غیر حق سے تو مصدق کو سروکار نہیں، حق کا طالب ہے یہ دنیا کا طلبگار نہیں، مہدی اس کے لیے ہے اور یہ برائے مہدی، مہدی اس کے لیے ہے اور یہ برائے مہدی، آگے بڑھتے ہی رہی حسن طلب کو دیکھو، آگے بڑھتی ہی رہی حسن طلب کو دیکھو، سر کی آنکھوں سے اسی دنیا میں رب کو دیکھو، آگے بڑھتی ہی رہے حسن طلب کو دیکھو، سر کی آنکھوں سے اسی دنیا میں رب کو دیکھو، کس نے تعلیم دی ہم کو یہ سوائے مہدی، ان کی تصدیق میں اللہ کی بینائی ہے، ان کی تصدیق میں اللہ کی بینائی ہے، ان کی صورت میں نظر صورت حق آئی ہے، ان کی صورت میں نظر صورت حق آئی ہے، پوچھو خند میر سے جو کہ ہیں فدائے مہدی، پوچھو خند میر سے جو کہ ہیں فدائے مہدی، مہدویت جسے کہتے ہیں وہ ہے ترک خودی، مہدویت جسے کہتے ہیں وہ ہے ترک خودی، بس رہے اپنے فقط حق کی خوشی، کرنے مسمار انا کا محل آئے مہدی، کرنے مسمار انا کا محل آئے مہدی، مانگتا ہے روح آسودہ ہے پھر کیسی شکایت غم کی، روح آسودہ ہے پھر کیسی شکایت غم کی، عشق مہدی میں کرو نجمی حفاظت غم کی، عشق مہدی میں کرو نجمی حفاظت غم کی، جو ملا حق سے ہمیں وہ ہے عطائے مہدی، حسن اسلام کی معراج بتائے مہدی، دعوت عشق خدا بزم میں لائے مہدی۔ اب آپ اور ہم تمام جس ہستی کو سننے کے لیے بیتاب ہے، حاضرین مجلس تہذیبوں کے اشتراک کی بلند فصیل پر جلتے ہوئے سب سے روشن چراغ کی روشنی، ذہانتوں کو جملوں میں تبدیل کرنے کا سلیقہ رکھنے والی شخصیت اور عوام کو اپنی گفتگو سے مزید ذہین بنا دینے کا شعور رکھنے والی شخصیت کہ جن کی عظمتوں کو نہ تسلیم کرنا ہمارے وجود کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی، گفتگو میں بصیرتوں کو تقسیم کرنے والی شخصیت، علم کے سمندر کی لہروں سے آپ سامعین کو مطمئن کرنے کے لیے عالم دین اپنی علمی نورانی لہروں سے فیضیاب کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ حاضرین مجلس، اس مبارک تحفے سے اپنے آپ کو سنوار لو جو علم و عمل کا دروازہ کھولے گا۔
نفس کی پیچیدگیاں سلجھے گی، بدگمانی بے ایمانی کی گھٹائیں دور ہوگی، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی دعوت سے ہم سب بہروار ہوں گے۔ ملت مہدویہ بھروچ، اہل بھروچ یہ خوش قسمتی ہے کہ میلاد مہدی علیہ السلام کی اس پاکیزہ عظیم الشان مجلس میں ہم تمام کی لگن و توجہ پہ اب انوار الہی سے جڑی ہوئی علمی بارش ہونے جا رہی ہے۔ میری مراد اس نورانی مجلس کی ہستی کہ جن کے کلام میں صبح کی نسیم ہے، بند و نصیحت ہے اور ہمارے ایمان کو تقویت اور بلندی کا عطیہ ملنے والا ہے، وہ صدر مرتبت شخصیت جو ملت مہدویہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک انعام ہے۔ بے شک آپ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی سراپا تفسیر ہے۔ المختصر حقیقت میں آپ پابند شریعت اور پابند اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اسی ہستی کے دربار میں ہم درخواست بیان کرتے ہیں کہ آپ ہم تمام کو اپنی نورانی واس سے بہروار کریں۔ شمس العلماء مفسر قرآن عالم دین میرا جی عابد خون میرے صاحب مدد ذلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حاضرین کرام، عزیز نوجوانوں، بہت دنوں سے آپ میری تقریر کو بھی سن رہے ہیں اور اس تقریر کے حوالے سے مہدی موعود علیہ السلام کی تعریف، توصیف، مہدی موعود علیہ السلام کا مرتبہ، شان، شوکت، خدا کے پاس مہدی موعود علیہ السلام کا مرتبہ، بندوں کے پاس مہدی موعود علیہ السلام کا مقام، اور اس سے زیادہ احادیث میں مہدی موعود کا مقام۔
یہ بات میں آج ضروری ہے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور آپ یقیناً آج کی میری اس تقریر میں جس نقطے پر میں زور دے رہا ہوں اس نقطے کو ذہن میں رکھو. اس نقطے سے ہٹ کر دوسرے نکات پر بحث کرنے کی کوشش مت کرو. کوششیں آج کل کی جا رہی ہیں، بہت زیادہ طاقت لگائی جا رہی ہے اس بات پر کہ ہماری نظر مہدویت سے ہٹ جائے، مہدی موعود سے ہٹ جائے اور زیادہ تر اسلام پر ٹکے. یہ ان کی نظر میں لوگوں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی تفریق، سب سے بڑا جھگڑا جو آج پیدا کیا جا رہا ہے، جس جھگڑے کو کھڑا کیا جا رہا ہے، ذہنوں سے اوجھل ہونے نہیں دیا جاتا. بار بار سلگا کر اس کو نظروں کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہدایت کی بات نہیں ہے، یہ نفاق کی بات ہے. صحیح راستے پر آنے والوں کے لیے بھی آنے کا راستہ بند کیا جا رہا ہے، اور جس راستے کو ہم نے بند کیا تھا اسی راستے کو پھر سے کھولا جا رہا ہے. آپ ان نقطوں کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں یا پھر میں آپ سمجھانے کی کوشش کروں گا؟ مگر کوشش کی جا رہی ہے. کیا ہے؟ مہدویت کے تعلق سے اگر میں آپ کے سامنے بات کروں یا ہمارے مرشدین کرام یا آپ کے بزرگان دین آپ کے سامنے بات کریں تو میں سچ کہتا ہوں آپ کے ذہن میں بات بیٹھتی نہیں اور آپ بٹھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ہاں بیٹھو چپ. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ آپ کو مہدویت سے چڑ پیدا کی جا رہی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں. یہ کیا باتیں لے کر بیٹھے ہیں؟ بات کرو قرآن کی، حدیث کی. یہ بات کرو. یہ کیا باتیں لے کر بیٹھے ہو؟ تو آپ کو یہ معلوم بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو یہ ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آج کے دور میں کیا مہدویت کی بات کرتے ہو. بات کرو
تو قرآن کی بات کرو حدیث کی بات کرو. یہ میں سچ بول رہا ہوں. آپ کے ذہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے. صحیح طریقے پر جو ذہن کام کرنا چاہتا ہے اس کو بھی الٹ کر بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اگر صحیح اسلام جاننا چاہتے ہیں، یہ دیکھو میری باتوں کو یاد رکھو، آپ صحیح اسلام جاننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب دو. جاننا چاہتے ہیں؟ صحیح اسلام آپ جاننا چاہتے ہیں، صحیح ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحیح اسلام آپ کو کہاں سے ملے گا؟ بتائیے. آپ سے پوچھتا ہوں میں، آپ بتائیے. یہاں کوئی جاننے والے ہیں؟ میں ان سے عاجزی سے کہتا ہوں، خدا را کھڑے رہ کر آپ بتائیے صحیح اسلام کہاں سے آپ کو ملا ہے یا مل سکتا ہے؟ آپ بتائیے. خدا کی قسم اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ بتائیے صحیح اسلام کہاں سے ملتا ہے؟ بتائیے. میرا منہ نہ دیکھیے. میرا منہ مت دیکھو. بولو صحیح اسلام کہاں سے آپ کو مل سکتا ہے؟ ایک صحیح مسلمان صحیح معنی میں قرآن شریف کو اپنے سر پر رکھ کر، حدیث کی کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر صرف یہ کہہ سکتا ہے صحیح اسلام مل سکتا ہے. تو یہ دو ہی راستے ہیں. ایک کیا ہے؟ قرآن شریف، اور دوسرا حدیث شریف. کوئی تیسری چیز ہے آپ کے پاس؟ سچ بتاؤ، قسم خدا کی سچ بتاؤ. یا قرآن ملے گا یا حدیث ملے گی. قرآن کس کا کلام ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور حدیث کس کا کلام ہے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا ان دو ہستیوں کے بارے میں آپ کو کوئی گمان، کوئی شبہ ہے؟ یا آپ کو ان کے علاوہ بھی کوئی ہے حق و صداقت والے، ایسا کوئی ہے ذریعہ آپ کے پاس کہ جس کو آپ لے کر باہر نکلے، لوگوں کے سامنے پیش کریں؟ ہے؟ نہیں ہے. پھر ہے کیا حقیقت میں؟ تو بولیں گے قرآن ہے، کلام اللہ اور کلام رسول اللہ. یہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. یہی دو چیزیں ہیں ہمارے پاس جن کو جن کی صداقت پر، جن کی صحت پر
ہم اپنے گھٹنے اپنے سر ٹیکنے کے لیے بھی تیار رہیں، اس کے سوا تو اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اب جاننا آپ چاہتے ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مہدی موعود کے تعلق سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کیوں ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے مہدی موعود کی تصدیق کی ہے، اس لیے ہم سے پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خبردار، مہدی موعود کے بارے میں ہم سے ہرگز پوچھنے کی نہیں، کیونکہ یہ قضیہ ہم نے پیش نہیں کیا۔ مہدی کا قضیہ ہم نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے، کہیں دنیا میں نہیں تھا، ہماری طرف سے ہم نے مہدی کا قضیہ پیش کیا۔ سچ بتاؤ، ہم آ کر دنیا میں 500 سال ہوئے ہیں، کیا 500 سال سے مہدی کا ذکر چل رہا ہے؟ نہیں، کب سے ذکر چل رہا ہے؟ بولو، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، شاید لوگ بروج کو بھی ہجرت کرتے کرتے آئے تھے یا اس وقت نہیں آئے تھے، یا 2-4 جھوپڑیاں ہوں گے تو ہوں گے، اور کچھ نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے، پھر ہم بھی نہیں آئے تھے۔ لیکن مہدویت کی بات کب سے چل رہی ہے؟ شہادت مہدویت کی کب سے چل رہی ہے؟ ہم تو شہادت کے مضامین کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ مگر شہادت اس سے پہلے ہوئی ہے، آئی ہوئی ہے۔ پھر آپ ہم کو جو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ ہم ہیں اس کے بانی، تو پھر ایسی صورت میں الزام کس پر آ رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ الزام ہم پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحیح ہے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں، واقعہ بعد میں ہوا ہوگا، لیکن ان واقعات کے تعلق سے یا ان میں جو جن بزرگوں کی ہستیاں کا ذکر ہے یا جن خیالات کا اظہار ہے، وہ کب سے لوگوں کے ذہن میں ہیں؟ تو ہوا کہ جب سے احادیث رسول اللہ دنیا میں آئے، اس وقت سے مہدویت کے بعد بھی چل رہی ہے۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مہدوی بعد میں آئے، وہ بھی بھروچ میں، مہدوی بعد میں آئے اور وہ بھی ڈبھوئی میں، یا اور آگے بڑھو تو جہاں جہاں شہادت عمل میں آئی۔ یہ مہدویت کب سے ہے؟ مہدویت کب سے ہے؟ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ
तारीख उठा कर देखिए, तारीख आप उठा कर देखिए तो आपको मालूम होगा कि हकीकत में महदवियत कब से है और क्या कही गई है। हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद यह फरमाया है, हदीस में आया हुआ है, खुलफा ने माना है। महदी मऊद अलैहिस्सलाम के तलू से महदी से पूछ के बारे में पूछा गया तो कहा महदी कौन है, क्या करेंगे, तो जवाब दिया गया अल महदी यख्फू असरी वला युख्ती, महदी मेरे नक्शे कदम पर चलेगा और कभी भी खता नहीं करेगा। ये किसने कहा, ये किसने फरमाया जी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महदी मेरे नक्शे कदम पर चलेगा और भला युक्ति और कभी खता नहीं करेगा। आप पता लगा रहे हैं रसूलुल्लाह की नज़र में भी महदी आते ही दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि महदी वो होगा जो मेरे नक्शे कदम पर चलेगा और महदी वो होगा जो कभी भी खता नहीं करेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब भी महदी का नाम आता है, आया है, ये हमारे तुम्हारे दौर की बात मत करो, हमारे तुम्हारे दौर की बात नहीं। ये बात किसकी चल रही है, कब की चल रही है, किस जमाने की चल रही है, किसके सामने चल रही है? तो मालूम हुआ ये बात चल रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और रसूलुल्लाह उसका जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? अल महदीयु यख्फू असरी वला युख्ती, या इन्नहु यख्फू असरी वला युख्ती, कि वो मेरे नक्शे कदम पर चलेंगे। और कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? ये वो बोल रहे हैं सुना सुनी में इत्तेबा नहीं करेंगे, बल्कि कैसे? ला युख्ती, कभी खता भी नहीं करेंगे, नक्श कदम की पैरवी करेंगे। और बहुत ही ऊंची बात है, नक्श कदम की पैरवी से मुराद क्या है? जो पाँव रखकर चलते हैं तो पाँव उठते हैं, उसके मुताबिक चलने वाले को यख्फू असरी कहते हैं। जहाँ कदम रखा था वो कदम उठ गए तो क्या होता है? वहाँ पर वो नक्शे कदम जमा हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो उस पर पाँव रखने वाले को यख्फू असरी ये कहते हैं। तो मालूम हुआ महदी मऊद किस हस्ती का नाम है? महदी मऊद उस हस्ती का नाम है जिसने अपनी सारी जिंदगी बसर की। किस तरह बसर की? यख्फू असरी वला युख्ती, मेरे नक्शे कदम पर चले और कभी खता नहीं की। ये मामूली बात है, ये मामूली बात है।